اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کا کروڑہاں بار شکر ہے، لا تعداد مرتبہ شکر ہے، جس مالک نے بر وقت اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ ہمارا مل بیٹھنا، سننا سنانا اور عمل کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات رکھنے والا دین ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ دنیا کا وہ واحد مذہب ہے اسلام جو ماننے والوں کو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے، تو یہ بات بے جا اور فضول نہیں ہوگی۔ یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے ماننے والوں کو اوروں کی طرف رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی رہنمائی کے لیے اوروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ غمی ہو یا خوشی ہو، دنیا کے معاملات ہوں یا دین کا کوئی معاملہ ہو، وہ عالمی سطح کے معاملات ہوں یا نجی سطح کے معاملات ہوں، اسلام ہر پہلو میں اپنے ماننے والوں کی انسانیت کی بہترین رہنمائی کرنے والا دین ہے۔ غمی کے طریقے بھی سکھائے ہیں کہ غمی کے موقع پر کیسے وقت گزارنا ہے، اور خوشی کے معاملات کی بھی رہنمائی کی ہے کہ خوشی کے موقع پر ایسے ایسے کرنا ہے۔ اور یہ ایسا دین ہے کہ اس پر عمل کرنے والے ان کے لیے ہمیشہ خیر اور برکت ہی نازل ہوتی ہے۔ صاحب شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات، ان دونوں ہستیوں کے ہر فرمان میں، بلکہ ہر فرمان کے ہر حرف میں، ہر نقطے میں خیر ہی خیر ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث خیر سے، برکت سے، رحمت سے خالی ہو۔ ان ساری باتوں کے برعکس
ان ساری برکات، رحمتیں ان کے برعکس، ان کے خلاف اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف مسلمانوں نے کچھ ایسے کام بھی شروع کر دیے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معمولی سا بھی تعلق نہیں ہے۔ ان امور میں سے، ان کاموں میں سے ایک کام ہے اپریل فول منانا۔ یکم اپریل کو ایک تہوار منایا جاتا ہے جسے اپریل فول کہتے ہیں۔ منانے والے یہ کہتے ہیں کہ اپریل کی پہلی تاریخ کو کسی کو جھوٹ بول کر پاگل بنانا یہ جائز ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صرف 2 تہوار دیے ہیں۔ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے 2 موقع فراہم کیے ہیں، اور ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ ان دونوں موقعوں پر خوشی کا اظہار کرو، اور وہ اظہار بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس تہوار کی تاریخ کی طرف۔ تو اس کے متعلق، اس کے آغاز کے متعلق کہ یہ تہوار اپریل فول کب شروع ہوا، متعدد روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ان روایات میں سے 2 انتہائی اہم، جو ہمارے لیے اہم ہیں، جو اہل اسلام کے لیے اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اہم ہیں، ان میں سے پہلی روایت جو پورے عالم اسلام کے لیے انتہائی اہم ہے کہ اسپین، جہاں ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی مضبوط حکومت تھی، عیسائیوں نے، صلیبیوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ دنیا کے دوسرے حصوں پر جس طرح ہم نے مسلمانوں پر فتح حاصل کی ہے، اسپین میں بھی حاصل کر لیں، لیکن ہر ممکن کوشش میں وہ ناکام رہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ایسی کیا وجہ ہے، جنگی معاملات جو ہیں ان میں مسلمان ہم سے کمزور ہیں، لیکن ہم غلبہ کیوں نہیں ان پر حاصل کر رہے؟ جاسوس بھیجے، آ کر انہوں نے بتایا وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے بزرگ، بچے، جوان، مرد، عورتیں، ان کی راتیں مسلوں پر اور دن میدان جہاد میں گزرتے ہیں، اس لیے تم ان پر غلبہ حاصل کر سکتے نہیں۔ رات کائنات کے رب کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر اس رب کو مناتے ہیں، اور صبح میدان جہاد میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان پر کیسے غلبہ حاصل کرو گے؟ انہیں موت کی فکر ہی نہیں ہے، موت سے یہ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔
تو پھر عیسائیوں نے شراب اور تمباکو مفت میں اسپین بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ خصوصاً اس کا شکار نوجوانوں کو کیا۔ وہ نوجوان جن کی راتیں مسلحوں پر اور دن میدان جہاد میں گزرتے تھے، آج وہ نشے کی عادی بن گئے۔ جو اسپین لڑائی سے وہ حاصل نہیں کر سکے تھے، اس طرح انہوں نے حاصل کر لیا۔ تو اسپین کا جب آخری قلعہ غرناطہ فتح کیا انہوں نے، اس دن 1 اپریل تھی، تو یہی سے انہوں نے یہ تہوار منانا شروع کر دیا۔ کہا یہ تھا کہ تم ہتھیار ڈال دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ جب مسلمانوں نے ہتھیار ڈالے، قبضے میں آ گئے، تو سب کے سب کو قتل کر دیا گیا۔ چونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، تو یہاں سے یہ رسم بد شروع ہو گئی۔ اور روایات بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ بر صغیر میں سب سے پہلے جب اپریل فول منایا گیا تو وہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ منایا گیا تھا۔ انگریز کے قبضے میں تھا، جیل میں تھا، تو اس کے سامنے صبح کا ناشتہ پیش کیا گیا۔ جب اس نے تھال سے کپڑا ہٹایا تو تھال میں اس کے بیٹے کا کٹا ہوا سر تھا، جو ناشتے میں سے پیش کیا گیا تھا۔ اور یہ دن بھی 1 اپریل کا تھا۔ یہ دونوں روایات ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں، سبق آموز ہیں، کہ جب تک ہم رات مسلح پر کھڑے ہو کر کائنات کے رب کے سامنے رو کر گزارنے والے تھے، اور صبح میدان جہاد میں اتر کر کائنات کے رب کی رضا کے لیے جہاد کرنے والے تھے، تب تک دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اوپر غالب آ سکی نہیں۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، یہ اپریل فول کا تہوار کئی ایک وجوہات کی بنیاد پر ہمارے لیے حرام ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی تہوار نہیں منایا۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر آپ نے منائے ہیں، منا کر دکھائے ہیں، منانے کے طریقے بتائے ہیں، بس یہ 2 تہوار ہی ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اس کے علاوہ اہل اسلام کے لیے کوئی تہوار نہیں ہے۔ اس کی دوسری وجہ اس کے ہمارے لیے حرام ہونے کی کہ یہ تہوار مسلمانوں کا نہیں، یہ کافروں کا تہوار ہے۔ وہ مناتے تھے، ان کی طرف دیکھ کر ہم نے بھی منانا شروع کر دیا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اسلام تو معمولی باتوں میں کفار کے خلاف کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ غمی ہو، وہ خوشی ہو، وہ لباس ہو، وہ حجامت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب وعوف اللحا، مشرکین کی خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ وہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، تم چھوٹی رکھو، وہ داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں، تم داڑھی بڑی رکھو۔ اسی طرح امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یصبغون فخالفوہم، یہود و نصارہ سفید بالوں کو رنگتے نہیں، تم رنگ لیا کرو۔ جو صاحب شریعت ان معمولی باتوں میں یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کا حکم دیں، وہ کیسے اجازت دیں گے مسلمانوں کو اسلام کے خلاف ایک تہوار منانے کی؟ خالف المشرکین، خالف الیہود والنصارہ، مخالفت کرو ان کی۔ اگر وہی کام جو وہ کرتے ہیں تم بھی کرنا شروع کر دو، پھر اسلام ایک نیا دین کھڑا کرنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ ایک نیا مذہب کھڑا کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر جو وہ کرتے ہیں وہی ہم بھی کریں،
تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنے کا، رسول نبی نہیں رسول بنا کر بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ فرمایا خالف الیہود والنصارى خالف المشرکین، اور یہ صحیح حدیثیں ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں دونوں۔ دوسری وجہ اس میں مسلمانوں کی تحقیر ہے، جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، جسے بے وقوف بنا رہے ہیں، اس کی تحقیر کر رہے ہیں، اسے ذلیل کر رہے ہیں آپ۔ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ یہ ہے، اللہ رب العزت مردوں کو حکم دیتے ہیں، وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب صیغے مذکر کے ہیں، اے ایمان والو روزے رکھو، لیکن یہ حکم عورتوں کو بھی ہے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ صیغے مذکر کے حکم عورتوں کو بھی ہے۔ چند ایک مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ مخاطب کیا گیا، اور ان مقامات میں جو حکم دیے گئے ہیں، ان حکموں میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری کو حقیر نہ سمجھے، میں سید ہوں، تیری کیا ذات ہے، تو میرے سامنے کیا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، اللہ کو قومیں نہیں چاہیے، اللہ کو کنبے قبیلے برادری کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تو دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء، کوئی مرد کسی مرد کو، کوئی عورت کسی عورت کو حقیر نہ سمجھے، جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ ایک طرف غلام در غلام بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، اور دوسری طرف نبی کا چچا ابو لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ آج بھی چھوٹے چھوٹے بچے نام لیتے ہیں بلال کا، ساتھ کیا کہتے ہیں؟ بلال، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، امیر المومنین، جو مشورہ امام کائنات کو زمین پر دیں، آسمان سے قرآن نازل ہو جائے۔ فرمایا ایک ہمارا سید، ایک ہمارا سردار ابو بکر ہے، اور ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا تھا بلال ہمارا سید ہے، ہمارا سردار ہے، جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو ممکن ہے تم سے بہتر ہو۔ یہ فیصلہ تو کائنات کے رب نے کرنا ہے، کون بہتر ہے اور کون کمتر ہے۔ اس لیے اس وجہ سے بھی یہ تہوار اسلام میں جائز نہیں ہے۔ دوسری وجہ، اسلام میں خود سے کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ منانے والے کہتے ہیں یکم اپریل کو جھوٹ بولنا جائز ہے، کسی کو بے وقوف بنانا جائز ہے، اور یہی کام تو یہود و نصارہ بھی کرتے تھے، جو ان کے علماء، اب وہ تو اپنے علماء کے پیچھے چلتے تھے، جو ان کے علماء، ان کے پیر فقیر ملنگ کہہ دیتے تھے، اس کو وہ حلال یا حرام سمجھ لیتے تھے۔ ہم تو ایسے بدبخت بن چکے ہیں، ہم علماء کا کیا، ہم تو خود ہی یہ بات بنائے بیٹھے ہیں کہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سیدنا عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا تھا۔ عرض کی یہ پہلے مسلمان نہیں تھے، عرض کی اللہ کے نبی ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں سمجھتے تھے۔ فرمایا عدی مجھے یہ بتاؤ، جو تمہارے علماء کہہ دیتے تھے یہ حلال ہے اس کو مان لیتے تھے؟ جی اللہ کے نبی مان لیتے تھے۔
جو وہ کہہ دیتے تھے یہ حرام ہے اسے مان لیتے تھے، جی اللہ کے نبی مان لیتے تھے۔ فرمایا یہ فیصلہ، یہ اختیار صرف اللہ کو ہے کہ وہ جسے چاہے حلال کر دے، جسے چاہے حرام کر دے۔ اور یہی ہے اپنے علماء کو رب بنانا۔ ہم تو خود ہی رب بن کے بیٹھے ہیں، اپنی مرضی سے جسے چاہتے ہیں حلال کر لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں حرام کر لیتے ہیں۔ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ آسمان سے قرآن بن کر نازل ہو گیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز ہم نے حلال کی ہے وہ آپ نے کیسے اپنے اوپر حرام کر لی ہے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، صاحب شریعت ہیں، آپ کا حکم ہمارے لیے فرض کی اہمیت رکھتا ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ رب العزت کو پتا تھا آنے والوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ جو نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے نبی کی محبت میں کہیں گے ہمارے نبی نے شہد نہیں پیا، ہم بھی نہیں پئیں گے، جبکہ میں نے تو قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، کائنات کا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کسی چیز کو حرام قرار دے لیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنے لیے کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے والے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تقولوا، ایک وجہ اس سے اگلی وجہ یہ ہے کہ یہ تہوار جھوٹ پر مبنی ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ ہے ہی سارے کا سارا جھوٹ۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب، اپنے منہ سے نکلی بات پر یہ نہ کہا کرو یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو، اللہ پر الزام لگاتے ہو۔ ان الذين يفترون على الله الكذب، جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اللہ ان کو کامیاب نہیں کرتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو جھوٹ بولنے والے ہیں اللہ پر جھوٹ بولنے والے، اللہ نے کہہ دیا یہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں یہ حلال ہے۔ اور جو جھوٹ بولتے ہیں سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو جھوٹ بولنے والے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ بولنے والے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یکم اپریل کو جھوٹ بول کر کسی کو بیوقوف بنانا جائز ہے، اگر جائز ہوتا تو کائنات کے رب کی لعنت کبھی بھی نہ ان پر برستی۔ پھر ایک مقام پر فرمایا جو جھوٹ بولنے والے ہیں، اس طرح کا جھوٹ جو اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت تو خالی عذاب کا کہہ دیں تو اللہ کا عذاب ہی کوئی اتنا معمولی نہیں کہ ہم برداشت کرنے کی شکل رکھتے ہوں، تو جب بات ہو جائے دردناک عذاب کی تو سمجھے تصور کریں کہ وہ کتنا سخت اور کتنا دردناک ہوگا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اسے، جوتے صرف بس جوتے، اور ان جوتوں کی وجہ سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیاں کھول رہی ہوتی ہے، یہ ہلکا عذاب ہے۔ اور جس کو کائنات کا رب فرما دے کہ میں اسے دردناک عذاب دوں گا، وہ دردناک تصور کرے کیسا ہوگا۔ اللہ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ فرمانا۔ پھر یاد رکھیں، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، سیدنا سامرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، آپ فجر کی نماز کے بعد جب چہرہ مبارک عامت الناس کی طرف پھیرتے، صحابہ کی طرف پھیرتے تو فرماتے کسی کو کوئی خواب آئی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کی تعبیر کر دیتا ہوں۔ حسب معمول حسب سنت اسی طرح آپ نے ایک دن پوچھا لیکن کسی نے کوئی خواب نہ بتائی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ لیکن مجھے آج ایک خواب آئی ہے، میں نے خواب میں دیکھا دو آدمی میرے پاس آئے، مجھے اٹھایا، مجھے پکڑا اور ارض مقدس یعنی بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف لے کر چل پڑے۔ میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے، ایک اس کے اوپر کھڑا ہے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے کی دائیں باش کو اس کے پاس ایک آلہ ہے جسے مہمیز کہتے ہیں،
اس آلے کو اس کی دائیں باش میں ڈالتا ہے تو کھینچ کر کاٹتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، اسی طرح بائیں میں ڈالتا ہے تو کاٹتا ہوا چیرتا ہوا وہ بھی پیچھے گدی تک لے جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے؟ جب وہ دونوں باشیں کاٹ دیتا تھا دوبارہ صحیح ہو جاتی تھی، وہ پھر اسی طرح کاٹتا تھا، یعنی یہ معاملہ چل رہا ہے، وہ کاٹتا ہے صحیح ہو جاتا ہے، پھر کاٹتا ہے پھر صحیح ہو جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا ان دونوں سے یہ کیا معاملہ، یہ ایسے کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا اللہ کے نبی یہ وہ شخص ہے جو صبح گھر سے نکلتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا، اس کا جھوٹ پھیل جاتا تھا، اس وجہ سے اسے یہ سزا دی جا رہی ہے، اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور قیامت تک اسے یہ سزا دی جاتی رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ سزا ہے جھوٹ بولنے کی۔ اور میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سچ جو ہے، سچ بولنا، سچ بولنا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، فائدہ دے گا۔ ینفع صادقین عن صدقہم، سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ جنت میں جائیں گے، ایسی جنت جس سچ کی وجہ سے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا ہے۔ اور یہ سنت ہے انبیاء کی، تمام انبیاء کی سنت سچ بولنا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے متعلق فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، میرے ابراہیم سچے نبی تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق فرمایا انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، انہ کان صادق الوعد، وعدے کے سچے نبی تھے میرے اسماعیل۔ اسی طرح ادریس علیہ السلام کے متعلق فرمایا انہ کان صدیقا نبیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ کہنے والوں نے کہا یوسف نے برائی کی ہے، کچھ دیر جیل میں رہے، کائنات کے رب نے انہی کی زبانوں سے سیدنا یوسف کی صداقت کا اعلان کروایا، فرمایا انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، لوگوں میں ہی اسے بہکانے والی تھی، یہ تو سچوں میں سے ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جس نے کہا تھا یوسف نے میرے ساتھ برا ارادہ کیا، کائنات کے رب نے کہا تیری زبان سے میں اس کی صداقت کا اعلان کرواؤں گا، ان انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، لوگوں یوسف سچا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سچوں میں سے ہے، برائی کا ارادہ تو میں نے کیا تھا۔ عزیز مصر نے پھر لوگوں کے سامنے یہ اعتراف کیا اور یوسف علیہ السلام کی صداقت کا اعلان کیا۔ معلوم ہوا انبیاء ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، اور ہمیں بھی سچ کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تہوار کا، اپریل فول کا، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بچ جائیں ایسے تہواروں سے، ایسی خرافات سے جو ہمارے لیے باعث شرمندگی، باعث ندامت اور باعث عذاب بننے والی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ